کیا ہے. ہم گجر ہیں، مہاجر گجر. میرے والد صاحب 1951 میں ادھر پاکستان پیدا ہوئے. میرے تایا ابو وہ ادھر تھے، میرے دادا ابو ظاہر ہے وہ بھی وہاں سے آئے تھے. تو ظاہر ہے بچپن تھا، مہاجر ہو کے آئے، پاس کچھ بھی نہیں تھا، بڑی غربت دیکھی ہے. کہتے پتر تو نے تو آج 1800 کے بوٹ لیے نا. جب ہم انڈیا سے پاکستان مہاجر ہو کے آئے تھے نا، تو ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ سارا بچپن کبھی میں نے شلوار نہیں پہنی تھی. ماں قمیض اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی کہ ہم شلوار کا کام بھی قمیض سے لیا کرتے تھے. جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، ایڑا کر جاندی نے ڈرنا. یہ ان کا یہ والا دانت نا سونے کا تھا. یہ دو نہیں، یہ اب ہر اپنے زمانے کا نا ایک فیشن ہوتا ہے. آپ کے دور کا مثلا فیشن کیا ہے 2021 میں؟ ہاتھ میں 2 فون پکڑنا، سٹڈ لگانا، ہاتھ پہ قیمتی قیمتی گھڑیاں باندھنا. ہر دور کے فیشن ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 یا 5 اپنے ارد گرد بندے دیکھے ہیں جن کا دانت اس طرح سونے کا تھا. ان کا بھی یہ دانت سونے کا تھا. تو حضرت کا نا انتقال ہو گیا. میں اس دن فیصلہ آباد گیا ہوا تھا، مجھے فون گیا سیال کوٹ سے، جی وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو جنازہ آپ نہیں پڑھانا ہے. میں تو نہ کہیں پھر بھی میں ہی پڑھانا ہے. میرا مقتدی ہے جی، میرا حق ہے اس پہ، اس کا مجھ پہ حق ہے. تو انہوں نے کہا جی کیا ٹائم رکھیں؟ میں جی آپ ذرا اپنے معاملات کو دیکھ لو، کسی نے دور شور سے تو نہیں آنا. انہوں نے کہا جی نیڑے دے نظارے. وہ زور کے بعد حضرت ان کا جنازہ ہوا. تو خیر بات ہو گئی. وہ تقریباً جب بجے نا 8 تو ان کے 5 پتر تھے حضرت جی. اور مجھے 5 کا وکھرا وکھرا فون آیا. کیا بلا حضرت جی کو دنداں دا ڈاکٹر بلا کے بائی دا دند کڑا لئیے نا. 5 کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ شریعت میں اس دانت کے لیے اب کیا حکم ہے، یہ نکلوا لینا چاہیے یا ساتھ جانا چاہیے. اس کے لیے اس کی 5 کو بالکل کوئی فکر نہیں تھی. فکر پتہ کیا تھی؟ وہ ابا ایک سونے دا دند نال لے چلا ہے. یہ انہوں نے نہیں ہویا پتر، ساڈے سارے نال ہونا ہے. یہ ساڈے سارے نال ہونا ہے. صرف انہوں نے نہیں ہویا، ساڈے نال ہونا ہے، سب نال ہونا ہے. میرا گھر میں بنایا، میں محنت کی تھی. تیری میرے گھر ایک دن رکھن لی مینوں کسی نے تیار نہیں ہونا. انہیں کہنا ٹورو 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 ٹورو. بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجر بابے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ لوگوں سے ایک اولا تھا تاکہ لوگ سمجھن کہ محمد بخش گاواں چاردا ہے، لیکن محمد بخش گاواں نہیں سی چاردا. محمد بخش اللہ دی قدرتاں دے غور و فکر کردا سی. حضرت کی کبھی شاعری پڑھو تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. بابے نے لکھ کیا کیا دیا. آپ فرماتے ہیں آئے ہائے 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 قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. یہ دیکھو حضرت، یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ مینوفیکچرنگ ماں کے پیٹ میں ہوئی ہے حضرت. ہائے ہائے قربان جائیں، کیسا بادشاہ حضرت جی ہیں. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. ہائے ہائے. یہ جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے نا، جیسے میاں محمد بخش صاحب گاواں چاردے سن. تو لوگ سمجھتے ہیں محمد بخش گاواں چاردا پیا. محمد بخش گاواں نہیں سی چاردا. محمد بخش تو لو لگا کے بیٹھے ہوتے تھے حضرت جی. وہ لکھا ہے کہ حضرت کے بالکل ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ، ایک کگی حضرت کی ہمسائی تھی حضرت. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی ہے حضرت. تو وہ اوپر بول رہی تھی، میاں صاحب نیچے بول رہے تھے حضرت. تو روح کا عالم ہے حضرت، کیف و مستی کا غلبہ ہے. تو کیا ہوا، ایک شکاری شکار کی تلاش میں نکلا، اس جانب آ گیا. تو کگی جو ہے نا وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہے حضرت جی، آنکھیں بند ہیں اور تسبیح جاری و ساری ہے حضرت. انہیں کیا اللہ ہے بھائی دوپہر دی روٹی تو ہو گئی نا. اس نے جناب وہ اپنے اس نے اپنے ترکش سے نا وہ تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ تیر چھوڑتا، اگر اللہ کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے تو بڑا کچھ دے دیتے ہیں حضرت.
وہ اندر کا سائرن بجا، اس سے بیدار ہوئی، خطرہ خطرہ. گگی نے ویکھیا شکاری ہے، فلائی کیا اور سیدھی اوپر. جب تھوڑی سی اوپر گئی نا تو کیا دیکھا، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے، اور نظر اس نے بھی گگی پہ لگائی ہے. ایک اب دانا لینے نکلے اور میں اس کو دبوچوں. وہ بھی نیچے کو اڑا، فلائی کیا اس نے نیچے کو. ابھی گگی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، اس لیے درخت میں واپس آ گئی. تو وہ جو ہے نا آ کے بیٹھ گئے اور پھر اپنے اللہ سے مناجات شروع کی. جی میاں صاحب نے گگی کی آواز کس طرح سن لی؟ میں جی قرآن شریف پڑھا ہے. جی میں نے 3 بار پڑھا ہے. میں پھر لگتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھے، کچھ اور ہی پڑھ لیا اور ہی کچھ پڑھ لیا. قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ پاک فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان نے چیونٹی کی آواز سن کے تبسم فرمایا. وہ تو گگی کی کر رہا ہے، وہ تو چیونٹیوں کی بھی سن لیتے ہیں. تو گگی کی کر رہا ہے، وہ تو چیونٹیوں کی بھی سن لیتے. تو چیونٹی کو کان میں بھی ڈال کے سنا کے بتا ذرا مجھے. اب گگی کیا عرض کرتی، یا اللہ تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں تے سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے. اب آواز آتی ہے گگی کی چاہنی ہے ساڈے کو. عرض کیتی یا اللہ دوں دشمناں چ پھسیاں، اڈا ماری جاواں نہ اڈا ماری جاواں، تے عرضی ہے کہ بچا لیں گا. تو آواز کیا آتی ہے گگی یہ دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے، اگر بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. ہم بچا لیں گے. ہم اب دیکھ ہمارے رنگ. وہ گگی بیٹھ گئی جم کے، سینہ تان کے بیٹھ کھڑی ہو گئی. شکاری بڑا حیران ہوا، وہ اڑی واپس آ گئی. وہ نشانے پہ آگے بیٹھ گئی ہے. اس کو شاید زندگی نہیں پیاری. تیر پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے اٹھایا کمان اور کھینچا تیر، پورے نشانے پہ کھینچ کے نا اس نے آدھا تیر چھوڑا، ابھی سارا نہیں چھوڑا، آدھا چھوڑا. تو حکم الہی سے آ کے نا ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا. تو حضرت آپ کو پتا یہاں تو بھیڑ کاٹ لی نا، وہ پیلے رنگ دی جڑی تموڑی ہے وہ جان نکال دیتی ہے. وہ تو پھر سانپ تھا. جب اس نے ڈسا تو درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا وجود میں، اور جھٹکا لگنے کی وجہ سے ہاتھ اوپر کو ہو گیا. حضرت وہ جو تیر اس طرح چھوٹنا تھا نا، ہاتھ اوپر کو ہو گیا اور تیر اوپر چھوٹا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، وہ تیر لگنے سے مر گیا. دونوں اگڑم کر کے نیچے گرے. حضرت میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. اور پھر میاں صاحب نے دیکھ کے لکھا کیا، شعر 11 ہیں لیکن چلو میں ایک ہی پڑھوں گا. لکھتے کیا ہیں، فرماتے ہیں گگی رہی اتھاں کھلوتی. تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں، گگی رہی اتھاں کھلوتی. گگی رہی اتھاں. بھائی جس کو 2 مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے، موت کو بھی موت آ گئی ہے. گگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مرضی حضرت جی، مرضی وہ دی ہونی ہے.